الحمد للہ ذی الجلال والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء واصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں اس کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 115 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وما یفعلوا من خیر، بندے جو بھی کریں اچھا کام، فلن یکفروا، اس کام کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کام کا صلہ انہیں ضرور بضرور دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے متقی بندوں کو۔ اس سے آگے کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں چند نفوس قدسیہ ہیں، چند نیک انسان ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو ان کی نیکیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ وہ جو بھی نیکی کرے، مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں بتائی گئیں انہی نیکیوں پہ انہیں اجر ملے گا ایسا نہیں ہے۔ چند نیکیاں بتائی گئی ہیں اور کئی نیکیاں ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، مگر معروف کے لفظ میں ہر نیکی آ گئی، منکر کے لفظ میں ہر برائی آ گئی۔ علی وجہ الاختصار، مختصر طور پر تو ساری نیکیوں اور ساری برائیوں کا ذکر آ گیا، مگر تفصیلی طور پر ساری نیکیوں کا بیان نہیں ہے۔ نیکیوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کی دینی تربیت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ، مہمان نوازی، غریب پروری، یتیموں کی کفالت، بیماروں کی عیادت، یہ ساری باتیں نیکیوں کے اندر آتی ہیں۔ تو پروردگار نے کہا کہ کوئی بھی نیکی کرے، من خیرن نکرہ ہے، نکرہ عموم کے لیے ہے، کوئی بھی نیکی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اپنی نیکی کا انجام دیکھ کر رہے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اپنی برائی کا برا انجام دیکھ کر ہی رہے گا۔ تو پروردگار عالم نے فیصلہ کن بات بتا دی کہ مولا تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی نیکی لاؤ تو ہی اجر دیا جائے گا، چھوٹی نیکیوں پر اجر نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سچ پوچھئے تو اللہ کے ثواب کے اعتبار سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں بلکہ بھاری چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا ثواب یہ معمولی چیز نہیں ہے۔
قیامت کے دن ثواب پانے کے سلسلے میں ہر ایک حیران و پریشان رہے گا اور ہر ایک چاہے گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ تو وہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جو موقع دیا ہے اسی موقع کا نام ہے یہ دنیاوی زندگی۔ اس دنیاوی زندگی کو جس نے غفلت میں گزار دیا، میدان محشر میں ندامت و حسرت ہی اس کا مقدر ہے، اور جس نے اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر وہ کام کیا جو موت کے بعد اسے نفع دینے والا ہے، تو یقیناً وہی سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ تو وما یفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کریں گے اہل کتاب ایمان لانے کے بعد کیے ہوں یا دیگر مومن کیے ہوں، جو بھی مومن نیک کام کریں گے فَلَن يُكْفَرُوا، تو ہرگز ان کے نیک کام کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی اچھے کام کا صلہ کسی سے روکا نہیں جائے گا۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑی محنت کرتا ہے مگر اسے اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ جیسے کوئی بہترین امتحان لکھتا ہے، اس کے باوجود ایگزامینر کی غلطی سے، ممتحن کی غلطی سے ناکام ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ شکایت کرتا ہے۔ تو دنیا میں تو ایسا ہو اور اسے اس کا حق نہ ملے، مگر میدان محشر میں ایسا ہرگز ہونے والا ہی نہیں۔ تو لوگ جو بھی نیکی کریں گے، بھلے وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ رہے، ہرگز ان کی نیکی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم، اللہ تعالی علم رکھتا ہے، جانتا ہے بالمتقین، متقی بندوں، یعنی جو نیکی کرے اس کی نیکی تقوی کی بنیاد پر ہے یا تقوی کے بغیر ہے، یہ پروردگار جانتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خداوندی، محبت خداوندی۔ نیکی کرنے والا اللہ کی محبت میں نیکی کر رہا ہے، اللہ سے ڈر کر نیکی کر رہا ہے، تو متقی بندہ ہے۔ اگر کوئی نیکی دوسری غرض سے کرے، لوگوں سے ڈر کر، مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، تو وہ منافق ہے۔ اگر کوئی لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں اپنا وقار قائم کرنے کے لیے کرتا ہے، تو ایسا آدمی تو ریاکار ہے۔ جو ریاکار ہوگا وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، جو منافق ہوگا وہ بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے دنیا میں ہر کاریگر اپنی اپنی کاریگری کی روشنی میں ہر چیز کو پرکھ لیتا ہے۔ بکروں کا خریدنے والا پرکھ لیتا ہے کہ کون سا بکرا لذیذ گوشت والا ہوگا۔ یہ سونار پرکھ لیتا ہے کہ خالص سونا ہے یا اس میں ملاوٹ ہے۔ یہ کپڑا بیچنے والا کپڑے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے۔ ایک لکڑی کا تاجر لکڑی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ لکڑی زیادہ دن کام آئے گی یا جلدی خراب ہو جائے گی۔ جب دنیا میں لوگ اپنی اپنی چیز کو پرکھ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وہ تو خالق ہے، لہٰذا وہ اچھی طرح پہچان لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتا ہے اور کون دوسری غرض کے لیے اس کی بندگی کرتا ہے، کون اس کا متقی بندہ ہے اور کون منافق ہے، کون ہے جو اس کی محبت میں نیکی کرتا ہے اور کون ہے جو ریاکاری میں مبتلا ہے۔ آیت ختم ہوئی۔ ان الذین کفروا،
بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، جن لوگوں نے کفر کیا، لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی دولت، ان کی اولاد اللہ سے انہیں بچا نہیں سکتی، کچھ بھی بچا نہیں سکتی۔ لوگوں کو دنیا میں اپنی دولت پہ ناز ہوتا ہے۔ اموال مال کی جمع ہے، یعنی بہت سے مالوں کا کوئی مالک بن گیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں بہت بڑا سرمایہ دار ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو۔ پیسہ اس دنیا میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ پیسے کی بدولت مجرم سزا سے رہائی حاصل کر لیتا ہے، پیسے کی بدولت دنیا میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو پیسوں کے ذریعے بہت سے غلط کام کر لیے جاتے ہیں، حق تلفی کر لی جاتی ہے، مگر یہ دولت، یہ روپیے اور پیسے میدان محشر میں کچھ بھی کام نہیں آئیں۔ دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں کی کرنسی کو انویلڈ بنا دیا جائے، اگر کسی ملک کے کرنسی کو اچانک بے قیمت بنا دیا جائے تو وہ ریال، وہ نوٹ، وہ دینار، درہم، وہ ڈالر رکھ کر بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت میں کون سی کرنسی چلے گی؟ کیا وہاں پر انڈیا کی کرنسی چلے گی؟ کیا وہاں پر چائنا کی کرنسی چلے گی یا امریکہ کی کرنسی چلے گی؟ نہ وہاں پہ کرنسی چلے گی، نہ وہاں پر دنیا کا کوئی کرنٹ چلے گا، وہاں پر تو عجیب ماحول ہوگا۔ تو لوگ دولت پر بڑا ناز کرتے ہیں، تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دولت تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں کچھ تو بچ جاؤں گا، تو اللہ نے وہ کچھ کی بھی نفی کر دیا اور کہا کہ شیئن، یعنی بالکل ہی تمہاری دولت وہاں پر تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ ہاں، اس دولت کو اگر تم نے دنیا میں راہ خداوندی میں خرچ کیا ہو تو یقیناً تمہارا وہ انفاق، یعنی تمہاری وہ خیرات، تمہاری وہ سخاوت ضرور بضرور میدان محشر میں تمہارے کام آئے گی۔ اموال، دولت کے بعد اللہ نے کہا ولا اولادہم، ان نافرمانوں اور کافروں کی اولاد بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان کو اپنی اولاد پہ ناز ہوتا ہے، انسان بڑے فخر کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہتا ہے کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرے 8 بچے ہیں، یہ 8 بچے، یہ 7 بچے، یہ 7 نوجوان آ جائیں گے اور کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اولاد پر انسان کو اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ غلطی کرنے کے بعد بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری غلطی پر کوئی مجھے سزا دے نہیں سکتا، میں غلطی کروں گا، میں حق تلفی کروں گا، میں لوگوں کی بے عزتی کروں گا، میں لوگوں کو ستاؤں گا، اس کے عوض میں کوئی مجھے ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا، کیونکہ میرے بچے آ جائیں گے، میرے بیٹے بھاگ آئیں گے۔ تو بیٹوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور جو بیٹے انصاف کا جذبہ نہیں رکھتے وہ ایسا ہی کرتے کہ اپنے باپ کی غلطی ہوتی ہے، سامنے والا حق پر ہوتا ہے، مگر وہ باپ کی تائید میں سامنے والے کی پٹائی تک کر دیتے۔ اسی طرح بعض سرمایہ دار لوگوں کا حال ہے کہ ان کے بیٹے کی غلطی ہوتی ہے، سامنے والا مظلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس پر اور زیادہ ظلم کرتے ہیں اور اسے رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری حرکتیں
یہ سارا زور و شور دنیا میں تو چل سکتا ہے مگر آخرت میں چلنے والا نہیں۔ نہ تمہاری دولت تمہارے کام آئے گی، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اللہ کے عذاب سے یہ دونوں چیزیں تمہیں اے کافرو ہرگز ہرگز بچا نہیں سکتی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ اصحاب نار ہیں، آگ میں جانے والے، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو یہاں پر تذکرہ اہل کتاب کا چل رہا ہے، اور اہل کتاب کے تذکرے کے بعد کفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اہل کتاب بھی اگر کفر کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو انجام دیگر کافروں کا ہوگا، کیونکہ وہاں پر فرق کرنے والی چیز ایمان ہے۔ ایمان اور کفر کی بنیاد پر دو جماعتیں کر دی جائیں گی، یہ ایک اہل ایمان کی جماعت اور دوسری جماعت اہل کفر کی۔ اہل کفر سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے رب کا انکار کرنے والے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان اور اہل کفر میں جدائی ہو جائے گی۔ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ یعنی کافر جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دو قسم کی کافر ہیں، ایک اہل کتاب کافر اور دوسرے وہ جو اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو دونوں ہی قابل مذمت ہیں، کیونکہ دلائل تو آئے مگر دونوں نے دلائل کو دیکھ کر انکار کیا۔ تاہم اہل کتاب مذمت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس علم تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، لہذا ان کا کفر زیادہ مذمت کے قابل ہے۔ پھر جو دیگر کافر ہیں جو اہل کتاب نہیں تھے، جن کا کوئی دین نہیں تھا، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، مگر جب انہوں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، اسلام کی صداقتوں کو پہچانا، تو ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ مومن ہو جاتے، مگر پھر بھی مومن نہیں ہوئے تو وہ بھی عذاب الہی کے مستحق ہیں، وہ بھی دوزخی اور جہنمی۔ اب کفار بھی خیرات کرتے ہیں، مومن خیرات کرتے ہیں تو کفار بھی خیرات کرتے ہیں، کیا ان کی خیرات ان کے کام آئے گی؟ کام نہیں آئے گی۔ دیکھیے، دونوں انسان پانی بھرنے کے لیے گھڑے لے کر جاتے ہیں، ایک کے گھڑے کے اندر سوراخ ہوتا ہے، دوسرے کے گھڑے میں سوراخ نہیں ہوتا۔ تو جس کا گھڑا سوراخ کے بغیر تھا اس کا گھڑا تو پانی سے بھر جائے گا، اور جس کے گھڑے میں سوراخ تھا وہ پانی بھر کے سوچے گا کہ میرا گھڑا بھر پہلے اس کا گھڑا بالکل خالی ہو جائے گا۔ تو یہ کفر یہ سوراخ کی طرح ہے کہ جب تک کفر کا سوراخ رہے گا کوئی نیکی رکنے والی نہیں ہے، ہر نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو اب کافروں کے خیرات کے سلسلے میں پروردگار عالم سمجھا رہا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ کافر اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی کیفیت، ان کے خرچ کی حالت کیا ہے؟ کا مثل ریح، ہوا کی طرح ہے۔ ان لوگوں کا خرچ، ان لوگوں کی خیرات، ان لوگوں کی سخاوت ایک ایسی ہوا کی طرح ہے فیہا سر، جس میں زبردست ٹھنڈک ہو۔ ٹھنڈک اگر زبردست ہو جائے
تو وہ ٹھنڈک کھیتوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اصابت حرث قوم، ویسی زبردست ٹھنڈک والی ہوا یک قوم کے کھیت پر سے گزری۔ وہ قوم کیسی ہے؟ ظلموا انفسہم، جنہوں نے خود پہ ظلم کیا۔ خود پر ظلم کرنے والا کون ہے؟ گنہگار ہے۔ فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس ہوا نے اس کھیت کو برباد کر دیا۔ پروردگار عالم میں سمجھا رہا ہے کہ اے کافرو، تمہاری خیرات ایک کھیت کی طرح ہے۔ کھیت ہر ایک کی امید ہے، ہر ایک کھیت کی طرف امید بھری نظر سے دیکھتا ہے، مگر جس کھیت پر ایسی مہلک ہوا چلے، اس طرح ڈسٹرائنگ برباد کرنے والی ہوا چلے تو وہ کھیت برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم خیرات کر رہے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تم کافر ہو۔ آخر تم خیرات کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی خیرات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک پائی کی خیرات کا اجر بھی اسے دے گا، بلکہ اتنا دے گا کہ وہ جتنی خیرات کرے گا اس سے کئی گنا بڑھا کر پروردگار عالم اسے اجر دے گا۔ کم سے کم 10 گنا بڑھ کر تو اجر اسے مل کر ہی رہے گا، کیونکہ پروردگار عالم کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کر آتا ہے اسے اس نیکی کا 10 گنا بڑھ کر اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کریم ہے، اور کریم زیادہ دینے والے کو کہتے ہیں۔ برابر حق دے دیا جائے تو وہ عادل، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، تو پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ مگر نیکی کرنے والے کے دل میں کفر ہو تو پھر اس کا کفر ہی اس کی نیکیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ جس طرح یہ ہلاکت خیز ہوا چلتی ہے، برباد کرنے والی ہوا، ڈسٹرائنگ ونڈ جب چلتی ہے تو کھیت جل کر راکھ ہو جاتا ہے، تو اس کھیت سے نہ فصل کی امید رکھی جا سکتی ہے، نہ کسی پھل کی امید رکھی جا سکتی ہے، نہ کسی اناج کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح کافروں کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کی خیرات کا اجر اسے کیوں نہیں ملے گا؟ کیا اس انسان پر ظلم ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وہ ظلم یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کا دل کہتا تھا، ان کے اندر سے آواز آتی تھی کہ اسلام سچا دین ہے، ان کے دل کی پکار تھی کہ یہ سچا پیغمبر ہے، مگر وہ اپنے دل کی پکار پر بھی متوجہ نہیں ہوئے، اپنے دل کی آواز کو بھی انہوں نے توجہ کے ساتھ نہیں سنا۔ یہ ان کا ظلم تھا، یہ رب کا ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، مگر یہ ظالم اللہ کے کرم کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو اللہ کے کرم کو لینے کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، تو جب یہ مومن ہی نہیں بنے تو انہیں کیسے اجر ملے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی صلاحیت والا ہے مگر اس نے کورس نہیں کیا، ایڈمیشن نہیں لیا۔ کوئی شخص بہترین انگریزی بول رہا ہے مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا، تو کیا اسے BA انگلش کی ڈگری دی جائے گی؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ جب تک تو داخلہ نہیں لے گا، ایڈمیشن نہیں لے گا، تجھے ہمارے کالج کی ڈگری نہیں دی جائے گی۔
لوگ کچھ بھی کہیں گے کہہ لیں، لیکن ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسی دارالعلوم میں کوئی طالب علم داخلہ نہیں لیا، اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا، اچانک آ کر کہتا ہے کہ مجھے سند دو کہ میں یہاں پہ تعلیم پایا ہوں، تو بھلے اس کا علم کتنا بھی زیادہ رہے، کہا جائے گا کہ نہیں، تو ہمارے دارالعلوم میں داخلہ نہیں لیا، یہاں پر تو تعلیم حاصل نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھے یہاں کی سند نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو مولا تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تمہاری نیکیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو سنو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، جو تمہارے غیر ہیں، جو تمہارے مخالف ہیں، ان کو تم اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یعنی تمہارا مخالف ہے، تمہارا راز اس کو سنا کر اپنا رازدار بناؤ گے تو یہ تمہاری حماقت ہوگی، کیونکہ جو تمہارا دشمن ہے، لا یعلونکم خبالا، تمہارے دشمن تم کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ یعنی تمہارے دشمن ہمیشہ تمہاری برائی چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح تم کو مٹانا چاہتے ہیں، تم کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور تمہارے مومن بھائیوں کے راز ان کے پاس جاؤ اور فاش کرو، تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک مومن اگر برباد ہوتا ہے تو اس کا اثر سارے مومنوں پہ پڑتا ہے۔ جس طرح جسم کی حالت ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے بدن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون کا جسد واحد، مسلمان یہ ایک جسم کی طرح۔ تو بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیروں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جن کے اندر دینی غیرت نہیں ہے، وہ غیر مسلم لڑکیوں سے تعلق بھی قائم کرتے ہیں اور اپنے گھر، اپنے خاندان کے سارے راز انہیں سنا دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم لڑکی میری ایسی وفادار ہے کہ میری بہن بھی میری وفادار نہیں ہے۔ وہی حال نوجوان لڑکیوں کا ہے جو غیر مسلم مردوں سے تعلق قائم کر کے انہیں اپنا رازدار بنا لیتی ہیں، نتیجہ سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بالخصوص جنگ کے موقع کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی جب جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف اہل ایمان ہے، دوسری طرف اہل کفر ہیں، ایسے موقع پر مومن کافروں کے پاس جا کر ان رازوں کو فاش کر دیں جو باتیں بطور راز مومنوں کی محفل میں ہوتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ تو دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا تتخذوا بطانة، بطانة کا معنی رازدار، کیونکہ بطانة کا لفظ باطن سے بنا ہے، بطن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے، باطن کا معنی ہے چھپ جانے والا، یعنی چھپی ہوئی بات جسے ہم بتا دیتے ہیں، ویسے دوست کو بطانة کہا جاتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کافر کو تم اپنا ایسا ساتھی نہ بناؤ کہ اسے تم اپنا رازدار بنا لو۔ جب تمہارا راز اس کے پاس کھول دو گے تو پھر تم اس کے ہاتھ میں قید ہو گئے، کیونکہ وہ تمہاری تمام خامیوں سے واقف ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک
ہتھیار مل جائے گا کہ کس طرح تم کو دھمکی دی جائے، کس طرح تم کو رسوا کیا جائے اور کس طرح تمہارا بلیک میل کیا جائے، وہ اچھی طرح جانے گا۔ لہٰذا اے مومنو، تمہارے غیروں کو تمہارا رازدار نہ بناؤ۔ یہ بات تو ایمان اور کفر کے سلسلے میں ہے۔ اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے رازوں کو اپنے گھر تک محدود رکھے۔ دوسرے گھروں میں جا کر، باہر کے لوگوں میں جا کر اپنوں کے رازوں کو فاش کرے گا تو اس میں سوائے ذلت کے اور کیا چیز مل سکتی ہے؟ اگر تم اپنے خاندان کا ایسا راز فاش کر دو جس میں تمہارے خاندان کی بے عزتی ہے، تو صرف خاندان کی بے عزتی نہیں، تمہاری بے عزتی ہوگی، کیونکہ تم اسی خاندان کا ایک فرد ہو۔ ہاں، جب بات باہر آ جائے، جب بات کھل جائے، تو اس وقت جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ جہاں تک بات پردے میں ہے اسے پردے میں رہنے دو۔ اگر جب بات باہر آ جائے اور تمہیں بحیثیت گواہ بلایا جائے تو وہاں جا کر صحیح گواہی دینا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تو چلیے، ایک ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کی ہے۔ تب آئیے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لا یعلونکم خبالا، یعنی اے مومنو، یہ جو تمہارے دشمن ہیں بالکل کمی نہیں کرتے تم کو خراب کرنے کے سلسلے میں، یعنی وہ دیکھتے رہیں گے کہ کسی بھی چیز میں تمہاری خرابی ہے، تمہارا نقصان ہے، تو اسے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ودو معنتم، انہوں نے یہی آرزو کی کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ، تم دکھ اٹھاؤ۔ یہ آرزو کافروں کی ہے۔ کافروں کی آرزو کیا ہے؟ مومن دکھ اٹھائیں، پریشانی اٹھائیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو نفرت ہے وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہوگی۔ ذرا ان کی باتوں کو سنو۔ جو تمہارے دشمن ہیں، چند ایسے غیر مسلم بھی ہوں گے جو مسلمانوں کی حمایت میں بات کریں گے، جو واقعی مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے، وہ بہت کم ہیں، ان کا یہ اعتبار نہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں، مگر اکثریت تمہاری دشمنی پہ تلی ہوئی ہے۔ ان کی باتوں پہ ذرا غور کرو، ان کی نفرت، ان کے دلوں میں جو تمہاری جانب سے بغض ہے، جو کینہ ہے، وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہی ہو گیا۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے، ان کے سینے جو کینے چھپائے رکھے ہیں، وہ کینہ تو اکبر، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ان کے دل میں اگر 100% ہو تو وہ 10 یا 20% ہی زبان سے باہر کرتے ہیں، باقی دشمنی، نفرت ان کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ تو ان کی یہ کیفیت ہے اور تم آگے بڑھ کر ان کو اپنا رازدار بنا رہے ہو۔ اے مومنو، ایسا نہ کرو۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً اے مومنو، ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو واضح کر دیا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو سنبھلو۔ سمجھنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سنبھلنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے غیروں کو اپنا دشمن بنا لو، ان کے ساتھ بھی امانت داری کا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک کرو، مگر جس چیز کو جہاں رکھنا ہے ادھر ہی رکھنا ہے، جس چیز کو باہر رکھنا ہے اسے باہر ہی رکھنا ہے، جس چیز کو اندر لے جانا ہے اسے اندر لے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ گوشت کو تم اپنے پیٹ میں لے جاتے ہو، ہڈیوں کو بھی پیٹ میں لے جانے کی کوشش کرو۔ مغز کو پیٹ میں لے جاتے ہو تو اس کے ساتھ
تم کانٹوں کو بھی اندر ڈالنے لگو؟ تو جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تمہیں روکا نہیں گیا۔ اگر کوئی کافر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے ضرور کھلاؤ۔ تمہارے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ تمہارا عاشق ہو جائے، تمہارے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ تم سے متاثر ہو جائے، مگر یہ نادانی نہ کرو کہ اسے تم اپنا رازدار بنا کر اس کے ہاتھ میں تم خود گرفتار ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز نہ کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ہی ہو، کیا تم ایسے ہو اے مومنو؟ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو۔ اے مومنو، تم کافروں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی اے مومنو، تم نادان ہو، تمہیں کافروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کسی بھی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، یہودی یا نصرانی کے ساتھ برا سلوک کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، مگر دل کی چاہت وہ تم سے نفرت کر رہے ہیں اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تو یہی نادانی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان اگر حکمران بھی ہو جائے تو وہ غیروں سے محبت کرتا ہے، مگر ان میں ایک دو کے سوا اکثر تو دغا باز ہی نکلتے، مومن کے خلاف ہی گڑا بنا دیتے۔ تو مولا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم اولائی، تم ایسے لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ تم یہودیوں کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، توریت پر، مگر یہودی تمہاری کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم عیسائیوں کی کتاب انجیل پر ایمان رکھتے ہو، مگر عیسائی تمہاری کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتے ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا تمہارے ایمان کا ایسا اہم حصہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کوئی انکار کر دے تو وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کوئی انکار کر دے تو وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ تمہاری یہ حالت ہے اور تمہیں ایسا ہی رہنا چاہیے۔ تم عیسائیوں کی دشمنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کر سکتے، تم یہودیوں کی دشمنی میں موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کر سکتے، تم یہودیوں کی وجہ سے توریت کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتے، تم عیسائیوں کی وجہ سے انجیل کی سچائی کا انکار نہیں کر سکتے۔ تم تمام کتابوں کو مانتے ہو، تمام پیغمبروں کو مانتے ہو، مگر وہ ظالم ایسے ہیں کہ تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ تمہارے پیغمبر کو مانتے ہیں نہ تمہاری کتاب کو مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب یہ بزدل اہل کتاب تم سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ مدینے کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ مدینے میں مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو بہت سے یہودی منافق بن گئے، یعنی انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، مگر اپنی اپنی محفلوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے ان کے راز کو فاش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا لَقُوكُمْ، یہ منافق اہل کتاب جب تم سے ملاقات کرتے ہیں اے مومنو، قالوا آمنا، کہنے لگتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، یعنی جب تمہاری محفلوں سے رخصت ہو کر اپنی اپنی محفلوں میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تمہارے خلاف اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔
اپنی انگلیاں دانتوں میں رکھ کے انگلیوں کو کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، یعنی تمہاری ترقی دیکھ دیکھ کر ان کے دل جل بھن جاتے ہیں اور غصے کی وجہ سے انگلیوں کو دانتوں میں رکھ لیتے ہیں اور غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ انہیں تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہاری رونق دیکھ کر، تمہاری عزت دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے۔ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے، موتو بغیظکم، اے دشمنوں، اے اہل کتاب منافقوں، مر جاؤ تمہارے غصے میں، غصے میں مرتے ہیں تو مرو، یہی تمہاری تقدیر ہے۔ اے نادانو، اگر تم مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تو تمہیں عزت کی زندگی نصیب ہوتی، دنیا میں بھی عزت ملتی، آخرت میں بھی تمہیں مقام ملتا، جنت کی نعمتوں سے تم سرفراز کیے جاتے، پروردگار عالم کے تقرب سے تم مالا مال کیے جاتے، مگر تمہیں نبی کی عزت سے چڑ ہے، نبی کے غلاموں کی ترقی سے چڑ ہے، اور تم ایسے بزدل ہو کہ مومنوں کے سامنے آتے ہو تو مومنوں کی بات کرتے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الکفار لا اعتبار، مطلب یہ ہے کہ کافروں کا اعتبار نہیں، وہ تمہارے سامنے جو کہیں گے پیچھے بھی اسی پر قائم رہیں گے، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، جب یہ غیظ و غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں رکھ کر چباتے ہیں اور اپنے چہرے بناتے ہیں، تو آپ کہیے موتو بغیظکم، مرو تمہارے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی بات۔ ذات الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، اور سینہ، صدر کا معنی ہے سینہ، سینے میں دل ہوتا ہے، لہذا جہاں دل کہنا ہوتا ہے بجائے دل کے سینہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر جو نفرت چھپی ہوئی ہے، تمہاری اس نفرت کو پروردگار عالم جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اے مومنو، جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یعنی کسی جنگ میں تم کامیاب ہو گئے، یا تمہارا نفع ہو گیا، یا کسی بادشاہ نے تمہیں تحفہ دے کر بھیج دیا، یا تمہارے کھیت آباد ہو گئے، تسوہم، تو تمہارا یہ فائدہ ان کو برا لگتا ہے، یعنی انہیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اے مومنو، تمہارا سکھ ان کے لیے دکھ ہو جاتا ہے، تمہارے سکھ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تمہیں جب جب بھلائی ملتی ہے، جب جب کامیابی ملتی ہے، جب جب کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ترقی ملتی ہے، تو تمہاری ترقی تسوہم، ان کو رنجیدہ بنا دیتی ہے۔ ان کو اگر رنج ملنا ہے تو تمہیں نعمتوں کا گنج ملنا ہے، تمہیں نعمتوں کا خزانہ مل گیا تو سمجھ لو کہ ان کے دلوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر مصیبت آ گئی یا تمہارا نقصان ہو گیا، کبھی تمہارا کھیت جل گیا کسی وجہ سے، یا تمہاری چیز برباد ہو گئی، یا تمہیں بیماری آ گئی، یفرحوا بہا، تو اس سے بہت خوش ہو جاتے، یعنی تمہیں دکھ ملے تو انہیں سکھ ملتا ہے، تمہیں سکھ ملے تو انہیں دکھ ملتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی کیفیت۔ ایسے لوگوں کو تم اپنا رازدار بناؤ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارے رازدار بن کر تمہارے رازوں کو چھپائیں گے؟ کیا وہ تمہارے رازدار بن کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں سنبھالیں گے؟ نہیں نہیں، تمہارا ایک راز ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بن کر آ جائے گا، تو یہ تمہاری بھلائی سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور تمہاری مصیبت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا،
اے مومنو سنو، اگر تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں پہ تمہیں غصہ آئے گا مگر صبر کرو، دیکھو یہ کتنا اڑتے ہیں، اڑنے دو، تم تقویٰ کی زندگی گزارو، تمہارا جو فریضہ ہے اسے تم انجام دو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر، ان کی چال بازی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، کیدہم، ان کا مکر، شیئن، کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، یعنی یہ فیصد بھی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا ناصر و مددگار ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ گھیرے ہوئے ہے ہر اس عمل کو جو وہ لوگ کرتے، وہ جو بھی عمل کریں، جو بھی کرتوت کریں، جو بھی سازش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا علم ان کی ہر حرکت کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا وہ اللہ سے غائب ہو کر کہیں جا نہیں سکتے، جو بھی کریں گے ان کی ہر حرکت کو پروردگار جانتا ہے، جہاں جہاں جب جب انہیں توڑنا ہے مولا تعالیٰ توڑ دیتا ہے، پروردگار عالم انہیں موقع دے گا ایک مدت تک، اس رب ذوالجلال نے فرعون کو بھی موقع دیا ایک مدت تک، اس رب کریم نے ایک مدت تک نمرود کو بھی موقع دیا، ابو جہل کو بھی موقع دیا، مگر آخر کار اس کی قدرت کا تماچا پڑتا ہے تو نہ فرعون بچتا ہے، نہ قارون سنبھلتا ہے، نہ ابو جہل اپنا سانس باقی رکھ سکتا ہے، سب کے سب تباہ و برباد ہی ہو کر رہتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ماہ رمضان کی سعادتوں سے ہمیں بہرہ ور فرما دے، اے رب کریم کرونا کی پریشانی سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما، اے رب قدیر ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما، اے رب کریم ہماری جملہ عبادتوں اور سخاوتوں کو قبول فرما لے، اے رب کریم محشر کے دن ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، اے رب کریم جنت کو ہمارا مقام کر دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ